ناظرین، دکھ سے بھری داستان ایک اس گھر کی بھی ہے۔ یہ ان کے گھر کا اکلوتا کمرہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی چارپائیاں، ان کا یہ بڑا بکسا، ان کے یہ آٹے والا بکسا، یہ ان کا دروازہ، یہ ان کا کل سرمایہ جس پہ ان کو ناز ہوا کرتا تھا، جو ان کا فخر ہوا کرتا تھا۔ 14 اور 15 اگست کی رات یہ خواب، یہ فخر نہ جانے کب تک کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ بزرگ معذور ہیں، بولنے سے، کچھ کہنے سے۔ یہ اپنی غم کی بنی ایک تصویر ہیں، اپنی ظاہری حالت سے کچھ بولے بغیر ہمیں ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ میں ڈوب چکا ہوں، میرے ڈوبنے کی کہانی بڑی طویل ہے، دردناک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشکل سے دوچار نہ فرمائے۔ یہ ان کی اہلیہ محترمہ جو اپنے اندر ایک غم سمے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں کیا ہیں۔ جی محترمہ، کیا نقصان تھا؟ نقصان ہی جو دانے میرے لوڑ گن بچے دے، میرے بچے دا گھر سارا لوڑ گئی، سارا گھر کچھ نہیں بچ گئی، پیٹیاں کھٹڑے بکسے ہر شے لوڑ گن۔ اساں بڈھڑے کو کڈے میرا چوہر شدہ مزدوری تھی، تریجھڑ بار سارے کولو آئی، سارے قرآن پاک جو اوبے بھی سارے لوڑ گن، چرپایاں پیٹیاں بکسے ہر شے تورے سامنے پئیے تھے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ گھر تھا، ہمارے بچے رہا کرتے تھے، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو ہم نے بڑی مشکل سے نکالا، ہماری اولاد ہمارے قریب نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں مزدوری پہ لگی ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد ہم نے اپنی اولاد کا چہرہ اور انہوں نے ہمیں دیکھا۔ ناظرین، تحصیل توسا سمیت ملک بھر کے وہ اضلاع، وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں ہیں، اس علاقے کے ہر گھر کی ایک ایسی داستان ہے جو ناقابل فراموش بھی ہے، ناقابل بیان بھی ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلموں کے حال پہ رحم فرمائے، ان کا جو نقصان ہوا جلد اس کا ازالہ فرمائے، اور ان کے خوشیاں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب فرمائے۔